والخلوف عن العوض. بحث ہماری چل رہی تھی قبلہ صاحبان، وہ جو غلام آزاد کرنا ہے نا، اس کی شرائط کے بارے میں، کہ اس کی شرائط کون سی ہیں تاکہ ان شرائط کو مد نظر رکھ کے پھر غلام کو آزاد کیا جائے. تو پہلی شرط انہوں نے بتائی تھی کہ الاسلام، جس غلام کو آزاد کیا جائے وہ مسلمان ہونا چاہیے. اور دوسری شرط انہوں نے بتائی تھی وہ سلامت من العیوب، کہ عیوب سے کیا ہونا چاہیے، سالم ہونا چاہیے، وہ اندھا نہ ہو، اقعاد نہ ہو، جزام نہ ہو اسے، اور تنکیل کا شکار بھی نہ ہوا ہو مالک کی طرف سے. تنکیل کیا تھی؟ اس کا ناک کوئی بھی نہیں دیکھ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا تنکیل کیا ہے؟ مثلا اس کا مالک اس کا ناک کاٹ دے، کان کاٹ دے، ٹھیک ہے نا، دونوں. تو آج فرماتے ہیں تیسری شرط والخلوف عن العوض، کہ عوض سے خالی ہونا چاہیے. یہ جو غلام آزاد ہو رہا ہے نا، اس آزادی کے بدلے میں کوئی عوض نہ رکھا جائے. مثال کے طور پر اگر کفارے کے طور پر آزاد کر رہا ہے مولا غلام کو، کر رہا ہے کفارے کے طور پر آزاد، اور کہہ رہا ہے میں تجھے آزاد کرتا ہوں، لیکن یاد رکھ آزاد کر رہا ہوں اس شرط پہ کہ تم ہر مہینے میں 5 دن میرے پاس آ کر کام کرنا. مثال کے طور پر ہر مہینے میرے پاس آ کر کام کرنا، یا تو 24 گھنٹے کے لیے میرا غلام تھا، تجھے آزاد کرتا ہوں، بس 1 گھنٹہ آ کر روزانہ کام کر دینا مجھے. مطلب کوئی شرط رکھ دے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح وہ کفارہ ادا نہیں ہوگا. اگر ایسا کرتا ہی ہے کوئی مالک تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا. اس لیے وہ کہتے ہیں کفارے کے طور پر جو غلام آزاد کیا جا رہا ہے، اس غلام کا عوض سے خالی ہونا شرط ہے. واضح؟ فلو اعتقہ وشارت علیہ عوضا، اگر کوئی مولا، کوئی مالک جس پر کفارہ واجب ہے، وہ غلام کو آزاد کرتا ہے، وشارت علیہ عوض، اور اس کی آزادی پر عوض کو شرط قرار دیتا ہے، لم یقع عن الکفارہ، تو اس کا کفارہ واقع، یہ جو غلام آزاد کیا یہ کفارے کے طور پر آزاد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اچھا لعدم تمحض القربہ، دلیل کیا ہے؟ خالصتاً قربت یہاں واقع نہیں ہوئی. وہ جو تھا اصل میں کرنا چاہیے تھا قربتاً الی اللہ، یہاں قربتاً الی اللہ، تھوڑی سی قربت ہے اور تھوڑا سا کیا ہے ساتھ اس کے ملی ہوئی، کیا ملاوٹ کس چیز کی ہے؟ وہ جو شرط اس نے رکھی عوض کی، وہ عوض بھی ساتھ ملی گئی، مل چکی ہے کس کے؟ اس قربت کے. لتمحض، خالصتاً قربت نہیں ہے یہاں. ٹھیک ہے نا. اچھا اگلا سوال، وفی انعطاقہ بذلک نظر، اب سوال یہ ہے، یہ تو آپ نے کہہ دیا اگر کوئی بندہ عوض رکھتا ہے، شرط رکھتا ہے عوض کی کہ تجھے آزاد کر رہا ہوں اس شرط پر کہ ہر سال میں 1 ماہ یا ہر ماہ میں 1-2 دن جو بھی ہو تو میرے پاس کام کرنے آئے گا، یا کما کر اتنا پیسہ مجھے ماہانہ دے گا. ٹھیک ہے نا. اگر شرط رکھ دیتا ہے، شرط رکھنے پہ اس نے آزاد کر دیا، بعد میں پتہ چلا قبلہ صاحب کو، قبلہ صاحب نے کہا یہ تیرا غلام اور یہ تیرا کفارہ ادا نہیں ہوا. اگلا سوال یہ ہوگا قبلہ وہ جو غلام آزاد ہوا تھا کیا وہ بھی آزاد ہو چکا ہے یا وہ بھی آزاد نہیں ہوا؟ کیا وہ آزاد ہو چکا ہے یا وہ بھی ابھی میری ملکیت میں باقی ہے؟ نہیں سمجھ آئی، دوہراتا ہوں. یعنی اس کی ملکیت ثابت ہوئی ہے یا نہیں؟ کفارہ تو ادا نہیں ہوا. مولوی صاحب کہیں گے قبلہ کفارہ اپنا دوبارہ ادا کر. اب وہ فوراً سوال کرے گا وہ جو پہلا غلام میں نے بھگا دیا ہے، آزاد کر دیا ہے، کیا وہ میری ملکیت سے خارج ہو گیا ہے یا وہ بھی اس کی آزادگی بھی صادق نہیں آئی؟ فی ہے قولان، اس کے بارے میں نظرن، یعنی اس کے بارے میں 2 قول ہیں. ٹھیک ہے نا. پہلا قول قبلہ، پہلا قول یہ ہے کہ یہ بندہ آزاد نہیں ہوا.
ٹھیک ہے نا جی؟ کیوں؟ اس کی دلیل لکھنی ہے تو لکھ لیں. لأن العتق المطلق لم يكن مقصودا والمقصود كونه کفارہ الذي لم يقع. کیونکہ فرماتے ہیں یہاں مطلقاً عتق مقصود نہیں تھا، غلام کا آزاد کرنا مقصود یہاں تھا ہی نہیں. یہاں جو بات مقصود تھی وہ تھی کفارہ کا ادا کرنا، وہ کفارہ تو واقع نہیں ہوا. جو مقصود تھا وہ حاصل نہیں ہوا، جو مقصود ہی نہیں تھا وہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ باتیں دو ہے نا، ایک ہے کفارہ کا ادا کرنا اور دوسرا ہے غلام کا آزاد ہونا. کفارہ اس کی نیت کیا تھی؟ کیا کر رہا ہے؟ خوشی سے غلام کو آزاد کر رہا ہے؟ نہیں، اپنا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے. وہ فرماتے ہیں وہ تو ادا ہی نہیں ہوا جس کی نیت کی ہوئی تھی اس نے. ٹھیک ہے نا؟ اب غلام بطریق اولا آزاد نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ ایک دوسرا قول کیا بنے گا؟ وہ فرماتے ہیں آزاد ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ لأنہ قصد العتق، کیونکہ اس نے عتق کا قصد کیا ہے. ولو کفارتن کیا ہے، اگرچہ کفارتن کیا ہے، عتق کا تو قصد کیا ہے نا اس نے، لہذا آزاد ہو گیا. عتق صادق آتا تھا اس کی نیت میں، قصد میں. یہ دو قول. وقاطع المصنف فی الدروس بے وقوع العتق. مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب دروس میں قطعی فتویٰ دیا ہے کہ یہ عتق صادق آ جائے گی، عتق واقع ہو جائے گی. اس کی دلیل کیا ہوگی قبلہ؟ آسان تو ٹھیک ہے نا، اس کا قصد تھا عتق کا، چاہے کفارہ تن تھا، قصد تو تھا. اور اس کے مقابل میں جو قول آئے گا نظر کی صورت میں وہ تھا عدم عتق. وہ ان کی کیا دلیل تھی؟ ملاوٹ اس میں کفارہ ادا. ہاں، کیونکہ اس نے جو قصد کیا ہے وہ کفارہ کا کیا ہے، وہ واقع نہیں ہوا. اس کا قصد آزاد کرنے کا، مطلقاً آزاد کرنے کا نہیں تھا، صرف کفارہ تن تھا. یہ دونوں قول آپ کو لکھنے پڑیں گے. وَقَضَى لَوْ قَالَ لَهُ غَيْرُهُ، اسی طرح اگر کوئی کہے لہو اس بندے کو جس پر کفارہ ہے، مولا کو جس بندے پر کفارہ ہے، اس کا غیر اس کو کہے اعتق ہو ان کفارتک، کہ میرا غلام تو آزاد کر، ان کفارتک اپنے کفارے سے. کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا غلام تو اپنے کفارے کے طور پر آزاد کر. وَلَكَا، شرط یہ ہے وَلَكَا عَلَيَّ قَضَا، کہ تیرے لیے مجھ پر یہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ فلاں کام ہو گیا. میرا غلام اپنے کفارے کے طور پر آزاد کر، لیکن بعد میں یہ کام میرا کر دینا. عوض ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ قضا یعنی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس طرح بھی آزاد نہیں ہوگا. قضا یعنی عدم وقوع العتق، قضا یعنی عدم وقوع العتق. ہاں، عدم وقوع العتق کفارتن ہوئی، کفارتن عدم وقوع العتق کفارتن. ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن مصنف کے نزدیک عتق بھی واقع ہو جائے گی، عتق بھی واقع ہو جائے گی، کفارہ نہیں ہوگا. عتق واقع ہو جائے گی، کفارہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ عدم وقوع العتق کفارتن، مطلقاً عتق واقع ہو جائے گی. اچھا، وَاعْتَرَفَ الْمُصَنِّفُ ہنا بِعَدْمِ وقوع العتق مطلقاً، مصنف نے اعتراف کیا ہے یہاں کہ بعدم وقوع العتق مطلقاً، مطلقاً یہاں عتق واقع دوسری صورت میں نہیں ہوگی. عفواً، پہلی صورت میں کہا تھا دروس میں کہ عتق واقع ہو جائے گی، اس دوسری صورت میں کہتے ہیں کہ مطلقاً بھی نہ کفارہ نہ آزادی. دونوں صورتوں کا فرق واضح ہوا؟ تھوڑا اشتباہ ہوا ہے میرا خیال دونوں صورتوں میں. تکرار کی ضرورت ہے یا آسان تھا؟ پہلی صورت کیا تھی کہ بندے نے خود اپنا غلام آزاد کیا، اپنا غلام آزاد کیا، اس شرط کے ساتھ، غلام کے ساتھ شرط رکھی کہ عوض کی. اچھا،
وہ اس بارے میں فرماتے ہیں کفارہ تو واقع ہی نہیں ہوگا جب عوض کی شرط ہے. اما یہ مطلقاً غلام آزاد ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. دو قول تھے. مصنف نے کیا قطعی فتویٰ دیا ہے کہ یہ غلام آزاد ہو جائے گا. دوسری صورت کیا ہے کہ بلا دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے اس بندے کو جس پر کفارہ ہے کہ تجھ پر کفارہ ہے تو میرا غلام اپنے کفارے کے طور پر کیا کر آزاد کر لیکن اس کے عوض میرا یہ کام کر دیں. اس صورت میں بھی فرماتا ہے کفارہ ادا نہیں ہوگا. اب کیا یہ غلام آزاد ہو جائے گا یا نہیں, اس کی جان چھوٹتی ہے یا نہیں, فرماتے ہیں اس کے بارے میں مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں قائل ہیں کہ یہ غلام آزاد ہو جائے گا لیکن کفارہ ادا نہیں ہوگا. کفارہ ادا نہیں ہوگا. اچھا نعم لو امرہ بعتقہ عن الامر بعوض او غیرہ اجزا. اچھا ہاں اگر امرہ بعتقہ عن الامر تیسری صورت بن گئی. اگر کوئی بندہ عبد کے مولا کو حکم دیتا ہے لو آمارہ ہو کی ضمیر مولا العبد, عبد کے مولا کو حکم دیتا ہے کہ تو آزاد کر میری طرف سے. اس وقت کیا تھا کہ میں خود آزاد کروں. نا اعتق ہو تو آزاد کر میرا غلام, میرا غلام تو آزاد کر اپنی طرف سے. اب یہ ہے کہ تو اپنا غلام آزاد کر میری طرف سے. صحیح ٹھیک ہے نا جی. انل عامر حکم دینے والا کہہ رہا ہے میری طرف سے آزاد, عامر کی طرف سے آزاد ہونا ہے حکم دینے والے کی طرف سے. بے عوض, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ یہ عوض ہوگا. اجزا یہاں مجزی ہے بات. تیسری صورت میں ٹھیک ہے غلام آزاد ہو جائے گا کفارہ ادا ہو جائے گا. نہیں سمجھ آئی. تیسری صورت میں یہ ہے کہ غلام ہے نا ایک اس کا مالک ہے. تیسری صورت میں آپ گئے مالک کو کہا کہ تو اپنا غلام آزاد کر, تو اپنا غلام آزاد کر میرے کفارے کی طرف سے اتنے عوض میں. یہاں ادا ہو جائے گا. کیوں؟ یہاں آپ غلام کو خرید رہے ہیں. فرق دیکھیں یہاں آپ غلام کو خرید رہے ہیں دوسرے شخص سے, احسن تم غلام کے مالک سے خرید رہے ہیں. جب آپ نے خرید لیا پیسے دیے ہیں غلام کے خریداری کے نہ کہ کفارے کے عوض کے. سمجھیے گا کیوں یہاں اجزا ہے مجزی کیوں ہے. یہاں آپ خرید رہے ہیں جیسے آپ نے پیسے دیے غلام کے مالک کو, غلام کے مالک کو پیسے دیے, غلام ہو گیا آپ کا. اب جو آپ کی طرف سے غلام آزاد ہو رہا ہے کیا عوض کے بدلے ہو رہا ہے؟ کفارے کے طور پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جب آپ کی ملکیت میں آیا ہے غلام تو اس کے بعد کوئی عوض کے بغیر ہی آزاد ہو رہا ہے. جب عوض کے بغیر ہو رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے کفارے کے طور پر ادا ہو جائے گا. واضح اب اس صورت کی تفصیل آسان. اچھا ون نیت ہنا من الوکیل. اب فرماتے ہیں یہاں نیت تو کی نہیں ہے شیخ صاحب نے, ٹھیک ہے نا, نیت تو اس نے آزاد کرنے کی ہی نہیں ہے, بس یہی کہا ہے کہ اپنے غلام کو تو آزاد کر میرے کفارے کی طرف سے. نیت کون کرے گا؟ فرماتے ہیں نیت وہ جو آزاد کر رہا ہے نا غلام کا مالک وہ ان کا وکیل بن گیا ہے. جیسے انہوں نے کہا اعتق عبدک انی ان کفارتی, آپ اپنے عبد کو غلام کو آزاد کریں میرے کفارہ سے. اس نے آزاد کیا تو وہ آپ کا وکیل بن گیا. تو وکیل نیت کر سکتا ہے, وکیل کی نیت مالک کی جانی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, نائب کل منوب بھی ہوتا ہے. ونیت ہنا من الوکیل, یہاں وکیل کون ہے لکھ دیں اوپر مولا العبد, عبد کا وہ مولا جو ہے.
ٹھیک ہے نا. ولا بد من الحکم بے انتقال ہی، بس ضروری ہے کہ من الحکم بے انتقال. اب ایک اور سوال پیدا ہو جائے گا. وہ سوال کیا ہے؟ فرماتے ہیں بات سنو، یہ جو کفارہ کے طور پر آزاد کرنا تھا نا، شیخ صاحب نے اپنا غلام آزاد کرنا تھا. اور اپنا تب ہوتی ہے کوئی چیز جو ملکیت میں ہو. ہاں صحیح قبلہ صاحب نے پیسے دے کر باروں بار آزاد کرا دیا ہے کہ ایک دن کھانا نہ کھلانا پڑے گھر لے آ کر غلام کو. ٹھیک ہے نا. ان کی ملکیت میں غلام کب آیا ہے؟ پیسے تو دیتا ہوگا اس نے، ہاں جی پیسے تو دے ہیں اس کے عوض میں. ہاں فرماتے ہیں نیت یا ملکیت میں کب آئے گا؟ اس میں 3-4 صورتیں ہیں. آسان تم اس میں کیا ہیں؟ 3-4 صورتیں ہیں. وہ جو پیسے دیے ہیں نا اسی بنا پر فائدہ ہوگا یہ صورتوں کا. ٹھیک ہے نا. ولا بدھا، اب یہی جواب دے رہے ہیں کہ نیت اس کی ملکیت میں کب آئے گا؟ ولا بدھا من الحکم بے انتقال العبد الی ملک العامر. عامر کون تھے؟ حکم دینے والے شیخ صاحب جن پر کفارہ تھا کہ آپ آزاد کریں. بے عوض، جیسے ہی انہوں نے عوض دیا پیسے، ان کی ملکیت میں آ گیا تھا وہ. صحیح. ٹھیک ہے نا. ایک صورت نہ کہاں گیا؟ انتقال استغفر اللہ، اوپر والی لائن پہ چلے. ولا بدھا من الحکم بے انتقال العبد الی ملک العامر ولو لحظتاً. وہ فرماتے ہیں ایک لحظہ کے لیے عامر کی شیخ صاحب کی ملکیت میں غلام آنا چاہیے. کیوں؟ لقول ہی تبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے لا عتق الا فی ملکن، آزادی تب تک نہیں ہوتی جب تک. اگرچہ یہ جو روایت ہے نا یہ عامہ کی طرف سے، یہ ہمارے کتب میں اس طرح کا متن نہیں ملتا. لا عتق الا فی ملکن یہ عامہ کی طرف سے ہے. اور ہمارے طرق سے جو ہے روایت وہ منصور بن حازم ان ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو ہم شیعہ طرق سے ہیں ہماری کتب میں منصور بن حازم راوی ہیں، چھٹے امام سے روایت ہے. اس روایت کا متن یہ ہے لا طلاق قبل النکاح ولا عتق قبل الملک. ولا عتق قبل الملک، مفہوم ایک ہی بنتا ہے. یہ ہے کہ لا عتق الا فی ملک، وہ ہے لا عتق قبل الملک، ملکیت سے پہلے آزادی نہیں ہوتی. چھٹے امام کا فرمان ہے. ٹھیک ہے نا جی. منصور بن حازم راوی ہیں اس کے. اچھا، ملکیت کے بغیر عتق نہیں ہوتا تو ملکیت ضروری ہے. پھر ملکیت کب ہوگی؟ یہ اب شروع ہو رہا ہے. وفی کون ہنا قبل العتق، آزادی سے پہلے ملکیت ہو گئی تھی. پیسے انہوں نے نہیں دیے نا، ملکیت ہو گئی تھی شیخ صاحب کی. وہ ان دا شروفی ہے او ان دا شروفی ہے دوسری صورت، یا جیسے ہی عتق کا سیگا انہوں نے کہا نا، سیگا پڑھا انہوں نے کہ عتق ہو، اسی وقت ان کا کیا ہو گیا؟ وہ پیسے دے کر انہوں نے کہا نا عتق اب تک، اسی وقت وہ غلام ان کا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تیسرا او بعد وقوع سیگا، تیسری صورت نہیں ہے جب انہوں نے سیگا کو مکمل کر لیا، اس وقت پیسے تو دے چکے تھے نا. کوئی پہلے بات سنتا ہے پیسوں کے بغیر؟ ہاں، پہلے انہوں نے پیسے دیے پھر ان کو حکم دیا. فرماتے ہیں جب یہ حکم دے چکے تب ان کی ملکیت میں آ چکا تھا. بعد وقوع سیگا ثم یعتق، پھر بعد میں کیا ہوا؟ آزاد ہوا. او یکون العتق کاشفا، اگلی صورت کاشفا عن ملک ہی بالامر. وہ فرماتے ہیں وقت محدود نہ کرو، جیسے ہی انہوں نے عوض دے کر امر دیا نا، وہ امر اسی بات کا کاشف ہے کہ آزاد کر، اسی بات کا کاشف ہے کہ ان کی ملکیت میں آ چکا تھا. ٹھیک ہے نا. او یکون العتق کاشفا عن ملک ہی بالامر، وہ انہوں نے حکم دیا نا آزاد کر، اس نے آزاد کیا ان کی طرف سے. یہی بات، یہی معاملہ اس بات کو کشف کرتا ہے کہ وہ شیخ صاحب کی طرف سے کیا کر رہے ہیں؟ ان کی ملکیت کو کیا کر رہے ہیں؟ وکیل کے طور پر آزاد کر رہے ہیں.
یہی معاملہ کشف کرتا ہے. او جہن یہ چند ایک وجہ ہیں. کتنی؟ 4 وجہ ہیں. 4 وجہ. چار بنی نا. قبل العتق او عند شروع فیہ او بعد وقوع سیغا او یکون العتق کاشفا عن ملک ہی بالامر. او جہن یہ 4 وجہ. اب پانچویں وجہ والوجہ انتقالہ بالامر المقترن بالعتق، کہ انتقال ہو انتقال الملک، ملکیت منتقل ہو جائے گی اس مولا کی طرف سے شیخ صاحب کی طرف، بالامر اس امر کے ساتھ، المقترن بالعتق جب امر آزادی کے ساتھ ملا ہوا ہو. یہ شرط ہے اس میں، اس لیے اس کو پانچواں بعد نے اگرچہ اس 4 وجہ ہی بنائی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور شارع کی پسندیدہ انہی میں سے ایک قرار دیا. بعد نے کہا نہیں، یہ جو پسندیدہ ہے شارع کی یہ کیا ہے، 5ویں الگ سی وجہ ہے. انہوں نے فرق یہی کہا ہے کہ اس میں شرط ہے کہ امر ملا ہوا ہو کس کے ساتھ، عتق کے ساتھ. مثال کے طور پر اگر واضح نہیں ہوا تو کہنا یہ چاہتے ہیں شرط ہے ملکیت کی انتقال کی. جیسے شیخ صاحب قبلہ نے حکم دیا کہ اعتق عبدک ان کفارتی، فوراً وہ آزاد کر دے، تب ان کی ملکیت سے شمار ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن پہلی باری صورت میں سیم جو یہی گزری ہے کہ سیکے کو ختم ہوتے ہی ان کی ملکیت میں آ جائے گا، ثم یعتق پھر آزاد ہوگا. یہاں فاصلے کا امکان ہے کہ عامر قبلہ صاحب کا پہلے ختم ہو جائے اور آزاد وہ گھنٹہ بعد کرے، دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد. فرمایا اس طرح نہیں بلکہ المقترن بالعتق. واضح فرق ہوا. یہ 5ویں صورت اس طرح بن جائے گی. اور یہ 5ویں صورت کیا ہے، شارع علیہ رحمہ کی پسندیدہ وجہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. والنیات، اگلی شرط کیا ہے قبلہ؟ نیت بھی شرط ہے غلام کی آزادی میں. نیت المشتملۃ علی قصد الفعل علی وجہ متقربا، جو مشتمل ہونی چاہیے قصد فعل پر، علی وجہ ہی، اور اس کی وجہ بھی معین ہونی چاہیے، متقربا اس میں قربت بھی، قربت کی نیت بھی، تقرب بھی ہونا چاہیے. وجہ بھی ہونی چاہیے، تقرب بھی ہونا چاہیے. وجہ اور تقرب 2 چیزیں، 2 شرطیں لگ گئی ہیں. نیت ایسی ہو علی وجہ ہی ہو. وجہ ہی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس میں تعیین وجہ، واجب ہے کفارہ یا مستحب بھی ہے، یہ تعیین ہونی چاہیے. اور تقرباً یعنی قربتاً اللہ، یہ نیت کی 2 شرطیں بن جائیں گی. نیت شرط ہے آزادی کی. نیت کی 2 شرطیں کیا ہیں؟ وجہ ہی اور تقرب. والمقارنۃ للصیغۃ، اور نیت مقارن ہونی چاہیے. تیسری شرط کس کے ساتھ؟ صیغہ کے. والتعیین للسبب، اسی طرح فرماتے ہیں سبب بھی معین ہونا چاہیے، سبب کی تعیین ہونی چاہیے. الذی یکفر عنہ، جس سبب کی وجہ سے، عنہ ان سبب، جس سبب کی وجہ سے آپ کفارہ دے رہے ہیں وہ سبب کیا ہونا چاہیے؟ معین ہونا چاہیے. سواء تعددت الکفارہ فی ذمتہ ام لا، چاہے اس کے ذمہ میں بہت سارے کفارہ ہوں یا ایک ہی ہو، اس کی تعیین ہونی چاہیے کہ یہ جو میں کفارہ ادا کر رہا ہوں یہ نظر کا کفارہ تھا، یا یہ جو میں کفارہ ادا کر رہا ہوں یہ کس کا تھا؟ زہار کا تھا. ٹھیک ہے نا. یا قسم کا تھا، الاخر، یا کیا تھا؟ افطار کا تھا. کفارے کی سبب معین ہونا چاہیے. یا الہ کا تھا اصلا. وسواء تغایر الجنس عملہ، چاہے جنس متغیر ہو یا نہ ہو. قبلہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کفارے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی جنس متغیر ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے. ایک کفارہ ہے زہار کی بنا پر، عتق رقبہ. ایک عتق رقبہ اس پر آئی ہے افطار شہر رمضان کی وجہ سے. ایک عتق رقبہ آ گئی اس پر ایلا کی وجہ سے. اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کفارے تعدد رکھتے ہیں، جنس ایک ہوتی ہے.
ایک مرتبہ زہار کیا کفارہ، دوسری مرتبہ کیا کفارہ، تیسری مرتبہ وہی زہار کفارہ، ایک قسم توڑی اسی قسم کا، پھر قسم توڑی کفارہ، پھر قسم، جنس ایک ہے، کفارے متعدد ہے، ٹھیک ہے نا؟ کما یقتضی الاطلاق، فرماتے ہیں چاہے جنس ایک ہو، متغیر ہو، کفارہ ایک ہو، متعدد ہو، کیا ہوگا؟ تعیین سبب ہونا چاہیے کہ کس سبب سے یہ کفارہ دینا چاہتا ہے، کیوں؟ کما یقتضی ہے اطلاق، جس طرح کہ اطلاق عبارت مصنف، اطلاق اسی بات کا تقاضا کرتا ہے، کس بات؟ اطلاق کس عبارت کا؟ عبارت المصنف، وہ کون سی عبارت؟ والتعیین للسبب، ٹھیک ہے نا؟ مطلقاً مصنف نے کہا، لہذا اطلاق کا تقاضا یہی ہے، چاہے تعدد کفارہ، چاہے واحد کفارہ، چاہے تغیر و جنس عملہ، ہر صورت میں تعیین سبب ہونی چاہیے۔ وسر رہا بہی فی الدروس، اسی کے بارے میں مصنف نے اپنی کتاب دروس میں تصریح کی ہے۔ ووجہہ، اب دلیل کیا ہے کہ بلا آپ کے پاس تعیین سبب کی، کہ سبب کیا ہونا چاہیے؟ معین ہونا چاہیے، اس کی دلیل، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان الکفارۃ اسم مشترک بین افراد مختلفۃ، فرماتے ہیں کفارہ نام ہے، اسم ہے، مشترک ہے، بین افراد مختلفۃ، مختلف افراد کے درمیان یہ مشترک نام ہے۔ کفارہ ایک نام ہے، اس کے افراد مشترک ہیں، زہار، افطار، الا، قسم، نذر وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا؟ تو والمامور بہی، وہ مامور بہی کون ہے؟ وہی کفارہ جس کے بارے میں حکم ہے۔ انما یتخصص بممیزات ہی عن غیر ہی، اس کی تخصیص ہوگی اس کے ممیزات کی وجہ سے، عن غیر ہی، اس دوسرے سے جس کو ادا نہیں کرنا، جس کے آپ مامور بے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ مما یشارکہ، اور جو اس کے کیا ساتھ مشارکت رکھتے ہیں، یہ جو ساری ضمیریں ہیں نا، انما یتخصص بممیزات ہی، وہی مامور بے کفارہ، ٹھیک ہے نا؟ ان غیر ہی، وہی مامور بے کفارہ، یہ مامور بے کفارہ اپنے غیر سے جدائی پائے گا، تمییز پائے گا۔ مما یشارکہ، وہی مامور بے کفارہ جو اس مامور بے کفارہ کے ساتھ مشارکت رکھتے ہیں۔ مثلا مامور، آپ مامور ہیں کس کے؟ کفارۃ الظہار کے، ٹھیک ہے نا؟ اب معین کریں گے کہ میں کفارہ زہار کا دے رہا ہوں تاکہ یہ زہار والا کفارہ ممیز ہو جائے ان غیر ہی، زہار کے غیر سے، یعنی ایلا سے، یعنی افطار سے، مما یشارکہ، جو ایلا، جو افطار، جو نظر اس زہار کے کیا تھے؟ مشارکت رکھتے تھے کفارہ ہونے میں، نہیں بابو حسن؟ ویشکل، فرماتے ہیں اس پر اشکال ہے، بأنہما اتحادہا، تھک تو نہیں گئے؟ بس 5 منٹ، جلدی جلدی ختم کر دیتے ہیں۔ بأنہما اتحادہا، فرماتے ہیں یہ اس وقت ہے جب کیا ہوں، ہاں سوری، بأنہما اتحادہا فی ذمتہ لا اشتراک، اگر کفارے متعدد ہوں تو پھر تو تعیین کی ضرورت پڑتی ہے، اگر کفارہ ہی ایک واجب ہے تو پھر کیا تھا؟ سمجھو کیوں یہ اشکال آیا ہے؟ توجہ کی ہے کہ بلا آپ نے تھوڑی استدلالی بات میں ہے، ذہن کھلے آپ کا۔ اشکال جو تھا ان کے دعویٰ پر نہیں ہے، اشکال ان کی دلیل پر ہے۔ دعویٰ انہوں نے کیا ہے چاہے تعدد کفارہ ہو چاہے اتحاد کفارہ ہو، کیا ہوگا؟ تعیین سبب ضروری ہے۔ پھنس گئے ہیں اس بنا پر، انہوں نے جو دلیل دی ہے نا، شارع نے دلیل دی ہے اس لیے تعیین ضروری ہے تاکہ یہ کفارہ جو ادا ہو رہا ہے اپنے باقی کفاروں سے ممیز ہو جائے جو اس کے ساتھ شریک ہیں۔ فرماتے ہیں شراکت تب ہوتی ہے جب تعدد ہو، جب کفارہ ہی ایک واجب ہو پھر شراکت کیسی؟ یعنی یہ جو اشکال ہے یہ دلیل پر ہے نہ کہ مدعا پر ہے۔ وَيُشْكِلْ بِأَنَّهُ مَعَ اتِّحَادِهَا، کفارہ جب کیا ہو؟
متحد ہو فی ذمت ہی فی ذمت المکلف لا اشتراک، تو پھر وہاں اشتراک ہی نہیں ہوگا. فتجزی نیتہ اما فی ذمتہ من الکفارۃ، نیت کافی ہو جائے گی اسی کفارے سے جو کفارہ اس کے ذمہ میں ہے. فتجزی نیت الکفارہ اما فی ذمتہ، جو ذمت المکلف من الکفارہ. کیوں؟ لأن غیرہ لیس معمور بہ، یہاں کسی اور کفارے کا یہ معمور بے ہی نہیں ہے، ہے ہی ایک کا، جہاں تعیین کی ضرورت ہی نہیں ہے. بل ولا یتصور وقوعہ منہ، بلکہ تصور ہی نہیں کیا جاتا وقوعہ، وقوع الغیر، غیر غیر المعمور بہ، ہو کی ضمیر غیر المعمور بہ، ایک کفارہ ایسا ہے جس کا یہ فعلاً معمور بہ کھڑا ہے. مثلا ہم پر عمومی طور پر کفارے واجب ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. نہیں کبھی زندگی میں ایک واجب ہوئے گیا، ہم نے قسم توڑ ہی دی، تو جب کفارہ نکالنے لگیں گے ذہن تصور ہو سکتا ہے کسی اور کفارے کا کہ میں زہار کی، آپ نے روزہ توڑا ہے جب شادی شدہ ہی نہیں ہے، چلو شادی شدہ ہے کون زہار کرتا ہے آج، ٹھیک ہے نا، تصور ہی نہیں آ سکتا زہار کا، وہی افطار کا ہی تصور ہوگا جو ایک آپ نے کام کیا ہے. فلا جو تصور وقوع یعنی غیر المامور بے من ہو من المکلف فی تلک الحالت شرعن، شرعی طور پر اس حالت میں دوسرے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. فلا وجہ للاحتراز عنہ، پھر اس غیر سے عنہ غیر المامور بے سے بچنے کی، احتراز مانا ہوتا بچنے، بچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. غیر سے بچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ تعیین کر کے غیر سے بچیں، جب غیر آ ہی نہیں سکتا، اشتراک ہی یا نہیں ہے. اچھا، کل قصر و تمام فی غیر موضع تخییر، جس طرح کہ نماز کا قصر ہونا یا تمام ہونا ان موضع کے علاوہ جہاں تخییر ہوتی ہے، تخییر کے علاوہ. یہاں نجم میں آپ کی نماز کیا ہے؟ تام ہے یا تخییر ہے؟ تام ہے. احسنتم. جب ہے ہی تام، پھر کیا ضروری ہے نماز جب پڑھنے لگے صبح کی آپ معین کریں کہ میں تام پڑھ رہا ہوں، یا ظہر کی میں تام پڑھ رہا ہوں؟ نہیں یہاں ہاں اسم معین وہاں کی جائے گی جہاں تخییر کا مورد ہو، بین القصر والاتمام. اسم والاقوى، یہ قبلہ تھی پہلی صورت. تین کل صورتیں ہیں، دو لائنوں، اگلی دو لائنوں میں دو صورتیں بیان کریں گے. پہلی صورت کیا تھی؟ ایک ہی کفارہ اس پر واجب تھا، ٹھیک ہے نا. دوسری صورت والاقوى ان المتعدد فی ذمت ہی ما اتحاد نوع سبب ہی، کہ اگر اس کے ذمہ میں متعدد کفارہ ہوں. دوسری صورت قبلہ اقوى سے مراد شارع کا قول ہے کہ حکم آگے آئے گا، پہلے صورت سمجھیں. ان المتعدد فی ذمت ہی، اس کے ذمہ میں متعدد کفارے ہیں، ما اتحاد نوع سبب ہی، ان کے سبب کی نوعیت ایک ہے. تین کفارے ہیں، تینوں افطار صوم کی وجہ سے واجب ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. کا افطار یومین من شہر رمضان، دو کفارے، انہوں نے دو کی مثال دی ہے. دو کفارے اس لیے واجب ہوئے ہیں کیونکہ اس نے کیا کیا ہے؟ 2 دن ماہ رمضان کا روزہ توڑا ہے. وخلف النظر، ہاں نظرین، یا اس پر 2 کفارے ہیں دونوں نظر، قسم کو توڑنے کی وجہ سے ہیں، منت کو توڑنے کی، منت کو توڑنے کی وجہ سے ہیں. کذالک کذالک سے مراد اقوا کذالک، یعنی اس صورت میں اقوا کذالک ذہن میں رکھیے گا، پھر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. اس صورت میں کہ اگر کفارے متعدد ہوں لیکن ان کی جنس ایک ہو تو اقوا، شارح فرماتے ہیں میرا پسندیدہ قول، میرا مختار قول یہ ہے کہ یہاں بھی تعیین کی ضرورت نہیں ہے. اسنتم، نوعیت ایک ہے، ان میں سے کوئی ایک ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی. تیسری صورت اب شروع ہونے لگی ہے. نعم، یہ 2 صورتیں ہو گئیں. تیسری صورت نعم لو اختلافت اسباب ہو، اگر اس کے اسباب کیا ہوں؟ مختلف ہوں. مثال کے طور پر ایک کفارہ ہے افطار کی وجہ سے، ایک ہے نظر کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا. تو توجہ ذالک، توجہ تعیین السبب،
ذالک یعنی تعیین سبب، تو یہاں تعیین سبب متوجہ ہو جائے گی، یہاں معین کرنا ضروری ہو جائے گا، واضح؟ کیوں؟ لیحصل التمییز، یہاں تمییز کے حصول کی ضرورت ہے تاکہ تمییز حاصل ہو۔ وَإِنِ اتَّفَقَ مقدار الکفارہ، اگرچہ کفارے کی مقدار متفق ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی تعیین یہاں ضروری ہے۔ کیوں؟ یہاں کیا ہے، جنس متغیر ہے، نوعیت میں فرق ہے۔ یہ تو شارع علیہ رحمہ نے اپنے نظریے دیے ہیں کہ پہلی دو صورتوں میں تعیین کی ضرورت نہیں ہے، آخری تیسری صورت میں تعیین کی ضرورت ہے۔ لیکن کیل والا قول ہے جس کے قائل ہیں شیخ طوسی علیہ رحمہ اپنی کتاب مبسوط میں، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا کہتے ہیں، لا یفتقرو الیہ مطلقاً، مطلقاً تعیین سبب کی طرف احتیاج ہی نہیں ہے۔ مطلقاً سے مراد چاہے تعدد کفارہ ہو نہ ہو، تغایر جنس ہو یا نہ ہو، واضح؟ والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل